دوسرا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کا مسئلہ یہ ہوا کہ جس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے معاویہ کی جگہ سنبھالی، تو تمام جگہ کے خلفاء کو خط لکھا، گورنروں کو خط لکھا کہ اپنے ماتحتوں سے میرے لیے بیعت لی جائیں، خاص کر کے مدینے میں خط لکھا۔ مدینے کا اس وقت گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان تھا۔ یہ یزید کے رشتے میں بھی ہوتا ہے، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، اور خاص کر کے نام اندر میں لکھے تھے کہ حضرت حسین، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ان لوگوں سے خاص میری بیعت لی جائے۔ ولید بن عتبہ نے عبداللہ ابن زبیر کو بلایا، عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں سوچوں گا، آپ مکہ شریف تشریف لے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ جواب دے کر مکے کی طرف تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طبیعت میں نرمی تھی، آپ نے بیعت کر لی۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف پہنچے ہیں تو اس موقع پر عراقیوں کی طرف سے، کوفہ والوں کی طرف سے، بصرہ والوں کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں خطوط پہنچے، جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کے والد حضرت علی کی زندگی یہاں گزری اور ہم نے ان کی وفاداری کی، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ہم آپ کو اپنا امیر مان لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خطوط کی بنیاد پر مشورہ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رائے دی حضرت حسین کو کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ والوں کا کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، اور اہل کوفہ یہ جسمن تمہارے ساتھ ہے لیکن تلوار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ ہے، آپ نہ جائیں، ان کی غداری ہوگی اور خاموخواہ کے لیے آپ کا مسئلہ ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب بنا کر کے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عقیل کے بیٹے ہیں مسلم، ان کو بھیجا تھا، اور ان کے ہاتھ پر سارے لوگوں نے بیعت کر کے یہ کہا کہ ہم حسین کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر مسلم ابن عقیل نے خط لکھا کہ بھائی جان آپ تشریف لے آئیں، ماحول اچھا ہے یہاں کا، آپ بالکل مطمئن رہیں اور یہاں تشریف لے آئیں۔ آپ نے یہ خطوط بھی ابن عمر کے سامنے جب پیش فرمائے تو ابن عمر نے کہا اب بھی میرا جی گواہی نہیں دیتا ہے کہ آپ وہاں جائیں، تاہم پھر آپ جو مناسب سمجھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی کے ساتھ، جو قریباً 74 یا 75 آدمی تھے، 75 افراد تھے، کوفہ کی طرف آپ نے سفر کیا۔ قطعاً حاشا وکلا، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، قطعاً کوئی جنگ کا ارادہ نہیں، یہ تو کوفہ کی دعوت پر جا رہے تھے، یہ خاموخواہ کے لیے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے۔ حضرت تو اہل کوفہ کی دعوت پر روانہ ہوئے، اگر لڑنا مقصود تھا تو عورتوں کو کیوں ساتھ لے جاتے؟ عورتوں پر تو جہاد ہے نہیں، بچوں پر تو ہے نہیں، پھر ان کو کیوں لے جاتے؟ یہ اہل کوفہ کی دعوت پر آپ نکلے تھے، اور اسی دعوت پر چلتے چلتے ادھر مسلم ابن عقیل کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا وہ ایک بڑا خطرناک اور گھناؤنا مسئلہ پیش آ گیا۔ جس وقت مسلم ابن عقیل وہاں پہنچے تھے، اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ یزید نے ان کو معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور معزول کر کے عبداللہ ابن زیاد کو، جو بڑا ظالم اور سفاک قسم کا آدمی تھا، گورنر مقرر کیا، اور اس نے جبرن کوفہ والوں سے بیعت لی، اور مسلم ابن عقیل اور ان کے 2 بچوں کو جس بے رحمی کے ساتھ مکان جلا کر کے شہید کیا ہے، وہ واقعہ زبان پر لانے کے قابل نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے اس وقت۔ بہرحال وہ کوئی فون کا زمانہ تھا نہیں، موبائل کا زمانہ تھا نہیں، فیس بک اور واٹس ایپ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ فون کر کے بتا دیتے کہ مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے۔
اور بڑا خطرناک مسئلہ ہو گیا ہے اور آپ تشریف نہ لائیں. حضرت تو اسی بھروسے پر چلتے رہے کہ بہرحال مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہے اور مجھے وہاں کی دعوت ہے. مقام کربلا پر جب پہنچے ہیں 9 تاریخ کو، تو عبداللہ ابن زیاد نے اپنا لشکر سامنے سے بھیج دیا اور اس کا امیر تھا عمر بن سعد. حضرت حسین کی جب ملاقات ہوئی، جب کربلا کے میدان میں اس کی ملاقات ہوئی، تو حضرت حسین نے عمر بن سعد سے 3 باتیں رکھی. پہلی بات یہ رکھی کہ مجھے دوبارہ مدینے، اس لیے کہ کربلا میں پہنچ کر کے حضرت حسین کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلم ابن عقیل کا کیا مسئلہ ہوا ہے اور اہل کوفہ نے بیعت توڑ دی ہے اور وہ یزید کے ساتھ ہو گئے ہیں. عبداللہ ابن عمر کی بات ثابت ہوئی کہ وہ جسمن تمہارے ساتھ ہے، تلوار سے یزید کے ساتھ ہے. بہرحال حضرت حسین کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو آپ نے 3 باتیں رکھی. پہلا تو یہ کہ مجھے واپس مدینے یا مکہ چلے جانے دو. دوسرا یہ کہ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں سیدھا اس سے بات کر لوں. اور تیسرا یہ کہ مجھے اور کسی کنٹری میں چلے جانے دو، میں وہاں چلا جاؤں. لیکن عمر بن سعد نے ایک بات نہیں مانی. بات تو کیا مانتا، اس کو پتا تھا کہ اگر یہ یزید کے پاس جائیں گے تو ان کی زبان کی وجہ سے جیسے یزید کے باپ معاویہ کے ساتھ حضرت حسن کی صلح ہو گئی تھی، حسین کی بھی صلح یزید کے ساتھ ہو جائے گی، اور یہ لوگ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے. بہرحال اس کے بعد جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد کیا کیا مسائل ہوئے، وقت نہیں ہے ورنہ میں ان مسائل کو اور ذکر کرتا. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع رہا تو میں اس واقعے کی اگلی کڑیوں کو کہ پھر آگے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مسئلہ اور شہادت کا مسئلہ اور پھر آپ کے جسم کے ساتھ کیا کیا گیا اور یزید کے کیا مسائل ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، انشاءاللہ کسی موقع پر ان کڑیوں کو ہم سنیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے اکابر کی وابستگی نصیب فرمائیں اور اللہ تعالی وہ خون تو کیا کم سے کم ہمیں دین کے لیے اپنا پسینہ بہانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.